بعض کہانیاں خوشیوں سے نہیں، ایک ٹوٹے ہوئے لمحے سے شروع ہوتی ہیں۔ شام کا وقت تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ثنا نے لرزتے ہوئے ہاتھ سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ دروازہ کھلا۔ سامنے اس کے والد تھے۔ ایک لمحے کے لیے دونوں ایک دوسرے کو خاموشی سے دیکھتے رہے۔ پھر ثنا خود کو سنبھال نہ سکی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا بیگ تھا، مگر حقیقت میں وہ اپنے ساتھ ایک ٹوٹا ہوا دل بھی لے کر آئی تھی۔ اس کے والد نے کچھ نہیں پوچھا، بس خاموشی سے اس کا بیگ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، آؤ بیٹا، یہ گھر آج بھی تمہارا ہی ہے۔ گھر کے اندر قدم رکھتے ہی ماں نے اپنی بیٹی کو دیکھا اور فوراً اسے گلے سے لگا لیا۔ اس دن اس گھر میں بہت خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک ماں کی دعائیں تھیں، ایک باپ کی بے بسی تھی، اور ایک بیٹی کا ٹوٹا ہوا حوصلہ۔ کئی دن تک ثنا خود کو ہی قصوروار سمجھتی رہی۔ وہ بار بار ایک ہی بات کہتی، شاید مجھ ہی سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی۔ اس کے والد ہر بار ایک ہی جواب دیتے، بیٹا، ہر ٹوٹنے والی چیز کا قصور اس کا اپنا نہیں ہوتا، اب خود کو ہرگز قصوروار مت سمجھو۔ تم نے اس رشتے کو نبھانے کی ہر ممکن کوشش کی، جو تمہارے اختیار میں تھا تم نے وہ سب کیا، اس لیے اب ان آنسوؤں کو اس انسان کے لیے مت بہاؤ جس نے تمہاری قدر ہی نہ کی۔ جو ہو گیا وہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اب اپنے رب پر بھروسہ رکھو اور اپنی زندگی کو دوبارہ جینے کی کوشش کرو۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میری بیٹی، اللہ صبر کرنے والوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ آج تمہیں یہ راستہ اندھیرا لگ رہا ہے، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ایک دن اللہ تمہارے لیے ایسا راستہ کھولے گا جس کا تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کچھ دن گزرے۔ ایک رات ثنا اپنی پرانی تصویریں دیکھ رہی تھی۔ ہر تصویر اسے اپنی پرانی زندگی یاد دلا رہی تھی۔ پھر اچانک اس کی نظر اپنی شادی کی ایک تصویر پر جا کر ٹھہر گئی، اور وہیں سے اس کی یادیں چند سال پیچھے چلی گئیں۔ اس وقت سب کچھ کتنا مختلف تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا، سادہ مگر محبتوں سے بھرا گھر تھا۔ والد دن رات محنت کرتے تھے۔ آمدنی زیادہ نہیں تھی، مگر رزق حلال تھا۔ ماں تھوڑے میں بھی پورے گھر کو خوش رکھنا جانتی تھیں۔ بڑا بیٹا اپنی عمر سے پہلے ہی ذمہ دار بن چکا تھا۔ چھوٹا بھائی اپنی تعلیم میں مصروف رہتا تھا، اور بڑی بہن مریم اپنے سسرال میں خوش